السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ سے۔ میں پہلے سے تھوڑی بہتر ہوں، ویسے ٹھیک تو نہیں ہوں۔ لاسٹ ولاگ جو میری آئی تھی ابھی 3 دن پہلے نا، اس کے بعد نا میری طبیعت کچھ اتنی زیادہ خراب ہو گئی، مطلب اتنا زیادہ مجھے فیور آیا کہ خیر 2 دن سے میں بیڈ سے بالکل اٹھی ہی نہیں، اتنا زیادہ میرا طبیعت خراب ہو گیا۔ اور اس میں نا بہت زیادہ پھر مشکل ہو گیا تھا میرے لیے ہر چیز مینیج کرنا، کیونکہ فیور نا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں دوائیاں لے رہی تھی تو پھر فیور اتر رہی تھی، اور پھر نا پھر سے ویسے ہی اتنا زیادہ فیور، اور باڈی پین بھی اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ ویکنیس لگ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے میں بیمار ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اب بھی تھوڑا بہتر ہے، لیکن پھر بھی ابھی سچویشن ایسی ہو گئی ہے نا کہ دوائیاں کھا رہی ہوں تو ٹھیک ہوں، دوائیاں نہیں کھا رہی ہوں تو نہیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اسی لیے نا 2-3 دن بعد، 3 دن تو 4 دن ہو ہی گئے ہوں گے، کیونکہ اتنی زیادہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میں کام ہی نہیں کر پائے۔ میری بھابھی لوگ آئی اور پھر میرے پھپھیری بہن آئی، انہوں نے میرا گھر مینیج کیا تھوڑا بہت، اور بھابھی نے پھر زیادہ مینیج کیا، آ کے ناشتہ کھانا صفائی وغیرہ ہر چیز انہوں نے ہی کیا، کپڑے وغیرہ دھلے بہت کی بیچاری نے۔ تو اس طریقے سے نا اگر فیملی رہتی ہے نا تو فیملی کا سپورٹ ہو جاتا ہے، اگر ہمارے سب آس پاس میں ہے نا تو کچھ ہوتا ہے تو سب آ جاتے ہیں، کر دیتے ہیں، تو بہت بہت بڑی سی چیز ہوتی ہے نا فیملی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت پہ سمجھ آتے انسان کو، مجھے تو خیر ہر وقت ہی سمجھ میں ہے اس چیز کا کہ کچھ بھی ہو نا، فیملی اکٹھی ہونی چاہیے، چاہے آپ کے بیچ کتنے بھی گلے شکوے ہو، ایک وقت کے لیے ہو، آپ پھر اسے دل سے نکالو، اور ایک ہو کے ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ فیملی جو ہوتی ہے نا، جتنا آپ کو سپورٹ کرے گی نا، اتنا لائف میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو خیر، تو یہاں پہ نا آج فرائیڈے کا ہے تو میں تھوڑی بہتر تھی، تو میں نا آج تھوڑا کام کر رہی تھی، پر اس وقت پہ نا مجھے مطلب تھوڑا کم فیور تھا، لیکن پھر نا کام کرتے کرتے ہی مجھے کچھ اتنا زیادہ فیور چڑھ گیا، پھر سے میں ٹیبلیٹ لی تو تھوڑا بہتر ہوا۔ پر پھر میرے بڑے ابو بھی آئے ہوئے، جیسے میں نے بتایا، تو پھر سے انہوں نے بولا کہ نہیں، پھر سے چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس، انجیکشن وغیرہ لو، ایسے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اب میں شام کو انشاءاللہ پھر جاؤں گی، اور جیسی طبیعت رہے گی تو پھر میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، اور اسی وجہ سے ولاگ بھی تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے، اور بس میں کیا بولوں، خیر مطلب صحت اچھی ہے نا تو سب اچھا ہے، اگر صحت نہیں ہے تو ہر خوشی ہر چیز نا زندگی میں انسان کی ادھوری ہے، تو ہمیں نا سب سے زیادہ چیز مطلب اپنے صحت پہ دھیان دینا چاہیے۔ خیر اللہ سب کو اچھی صحت دے، کیونکہ نا ابھی یہ وائرل فیور چلا ہوا ہے نا، تو کچھ اتنا زیادہ ویکنیس انسان کو ہو جا رہا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مطلب جا ہی نہیں رہی ہے فیور، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن میں انسان نا ایک دم پورا ویک ہو جا رہا ہے، اس طریقے سے طبیعت خراب ہو جا رہی ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ دھیان رکھو سارے لوگوں، کیونکہ نا وہ ابھی لاسٹ والی جو ٹھنڈی ہے نا، یہ بہت گندی سب کو بیمار کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ آج میں ناشتہ میں بس لائٹ سا میں انڈے کی بھرجی بنا لی تھی اور روٹی بنا لی تھی، اور میری ڈائٹنگ کی کچھ ابھی اس طریقے سے کنڈیشن ہوئی ہے، ایک تو بیمار ہوں میں، فیور میں تو ایسے بھی کھانا نہیں کھایا جاتا، فیور تو ہے ہی، پر نا اس کے ساتھ سردی کھانسی سب ہے، اور باڈی پین، مطلب اتنا ویکنیس کچھ ہو گیا ہے نا، مطلب میں اگر بیٹھی ہوئی ہوں نا تھوڑا دیر تو میری پوری باڈی شمر کر رہی ہے، مطلب عجیب ہی ہو رہا ہے، مطلب کبھی ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاتی ہوں پراپر، اور پھر اتنا زیادہ مجھے ویکنیس کہ میں پورا ہلنے لگتی ہوں، میرے ساتھ ابھی یہ ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گی پھر جیسے رہے گی آپ لوگوں کو۔ تو اسی لیے میں کوئی اپڈیٹ نہیں دے پا رہی تھی نا، تو اسی لیے میں نے سوچا نہیں، آج میں تھوڑی بہت نا آپ لوگوں سے باتیں کروں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جو میری فکر کرتی ہیں اور جاننا چاہتی ہیں میرے بارے میں کیسی ہوں، تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا۔ تو نا اور کچھ نا میری بہنیں پوچھ رہی تھی میرے بارے میں کہ آپ کہاں سے ہو، اور آپ کے فیملی میں کون کون ہے، آپ کی ایج کتنی ہے، تو ایٹ لیسٹ میں نے کتنی بار مطلب کمنٹس میں بتایا ہے، پر خیر وہ میری نیو سبسکرائبر ہوں گی تو پھر سے میں ان کے لیے بتا رہی ہوں۔ میرا نام رابعہ ہے، جیسا کہ میری ولاگ کا نام، ولاگنگ آئی ڈی جس نیم سے ہے، تو وہ میری اصلی نام ہے، اور میں بہار سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں 24 ایئرس اولڈ کی ہوں۔ ابھی جنوری میں
जनवरी में मेरा बर्थडे आता है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। और हम 3 बहनें हैं। हमारा कोई अपना भाई मतलब सगा भाई मेरे कज़न ब्रदर हैं, और बहुत सारे मेरे फुफेरे भाई हैं, और खलेरे भाई तो नहीं है क्योंकि मेरी आंटी नहीं है। मेरी अम्मी ना एक ही बहन थी, तो हम ना सिर्फ 3 बहनें हैं। तो मेरी एक बहन की शादी हो चुकी है, तो वो अपने ससुराल के साइड पे रहती है, और मेरे से छोटी एक मेरी बहन है। और मेरे घर में फ़िलहाल तो मैं और मेरी बहन रहते हैं, क्योंकि ना मेरे अब्बू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और मेरी अम्मी का ना 5 साल हो गया है मेरी अम्मी का इंतकाल के। तो अभी हम दोनों बहनें ही घर पे बस रहती हैं। तो आई होप कि आपको ना आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। खैर, तो यहाँ पे ना मेरी बहनें जो बोल रही थी वेट गेन के लिए, तो वेट गेन की ना बहुत सारी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं। और थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा थोड़ा कैलोरीज वाली चीज़ खाओ, जैसे कि आप जैसे फ्रूट में हम पपाया वाटरमेलन खाते हैं ना, तो उसमें ना कार्ब्स ज़्यादा होती हैं, कैलोरीज कम होती है। तो कैलोरीज वाली फ्रूट जैसे आप खा लो, खजूर खाओ और केले खाओ, चीकू खाओ, ये सब में ना ज़्यादा कैलोरीज होती है और प्रोटीन भी काफ़ी होती है। तो आपके ना वेट गेन में ये मदद करेगी। एज अ ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें ले सकते हो। अंडे वगैरह और मतलब पनीर वगैरह वो सारी चीज़ें खाओ। खैर, तो यहाँ पे ना मतलब मेरी ना वेट लॉस जर्नी कुछ ऐसे चल रही है, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। तो वैसे भी इंसान खाना नहीं खाता, मतलब खाया नहीं जाता, तो मेरे मुंह में ना ऑलरेडी पूरा मतलब छाले पड़ चुके हैं कि इतना मुझे कुछ झाल लग रहा है ना। मैं कुछ भी खा रही हूँ इतनी मुझे तेज़ मिर्ची लग रही है, तो ऑलरेडी खाना मुश्किल हुआ पड़ा हुआ है। तो खैर, उसकी भी दवाइयाँ उन्होंने दी है तो कि छाले कम हो जाए। फीवर की वजह से छाले आ गए थे, तो इसीलिए ना अभी मुझे दवाइयाँ खानी होती है। तो मैं नाश्ता में मतलब जैसे कि आज अंडे बनाई थी, वैसे तो 2 दिन मैं नाश्ता की ही नहीं, और बहुत मुश्किल से दिन में खाना वगैरह भी नहीं खाया गया। फिर भी मैं कोशिश की, मैंने 2 पीस बिस्किट रस्क बिस्किट खा के चाय पी के दवाई वगैरह ली है, और दोपहर में नहीं खाया, तो फिर रात में रोटी वगैरह ऐसे करके खाया था। और अभी फिर मैं आज से कोशिश कर रही थी ना कि मैं सही से मतलब अपना फिर से उसी रूटीन में आ जाऊँ, लेकिन ना अभी थोड़ा दवाइयाँ वगैरह खाना पड़ रहा है ना, तो उसकी वजह से अब वापस रूटीन पे नहीं आ रही हूँ। और मैं खीरा वगैरह भी नहीं खा पा रही हूँ, सैलेड वगैरह, क्योंकि वो ठंडे होते हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए। तो जैसे कि अभी ना मैं पर पोर्शन कंट्रोल करके जैसे खाई, जैसे कि मैंने आज वो सुबह नाश्ते में भुर्जी बनाया ना, तो मैं नाश्ता तो की क्योंकि मुझे दवाई खानी थी, तो मैं एक रोटी ली और भुर्जी खा ली, ठीक है, क्योंकि मेरा पोर्शन हो गया कंट्रोल, और मैं 9 बजे नाश्ता कर ली थी। और अभी जैसे मैं बिरयानी भी बना रही हूँ ना, तो वो भी मैं ना फिर थोड़ी खाई, मतलब 10 से 12 टेबल स्पून या मतलब 7 से 8 टेबल स्पून मतलब खाने वाले चम्मच से ना राइस के ले ली। और उसके बाद ना आप वो चिकन के पीसेस ले सकते हो, 2 पीसेस ले लो। और तो इस तरीके से ना मैं पोर्शन कंट्रोल करके खा ही रही हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि मेरे बॉडी में कुछ ऐसा वो हो रहा है कि मैं कुछ चीट वगैरह खा ली, क्योंकि मैं ऐसा कुछ मीठा वगैरह खा ही नहीं। या हाँ, मैं 2 दिन ना मुझे बहुत वो मतलब गले की जो प्रॉब्लम है ना, तो चाय पी ली, तो बस। और मैंने कोई चीट वगैरह नहीं किया, और मैं कुछ भी ऐसा कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके खाई, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ही गई है। और मुझे लग रहा है कि मेरा वेट लॉस थोड़ा बहुत तो हो ही गया, कम से कम ये फ़ीवर वगैरह की वजह से तो मुझे लग ही रहा है। तो आज ना मैं बिरयानी बना रही थी, क्योंकि बड़े अब्बू जब से आए हुए थे ना, मैं एक दिन भी बिरयानी नहीं बनाई, और 2 दिन से मैं ऑलरेडी कुकिंग नहीं कर रही थी, मेरी भाभी बना रही थी ना खाना। तो आज फ्राइडे भी था, तो मैंने बिरयानी बनाया था, और बहुत इजी जो मैं टमाटर वाली बिरयानी बनाती हूँ ना, वैसे ही बनाया था। ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी पहले शेयर करी हुई है फिर से, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इजी बनती है, जल्दी भी बनती है, और बहुत मज़े की भी बनती है। बस प्याज को अपने अच्छे से फ्राई करना है, पूरा गोल्डन ब्राउन। उसमें आपको चिकन अच्छे से भुनाई करनी है, फिर अदरक लहसुन डाल के अच्छे से भुनना है। और अगर 1 केजी गोश्त है तो आपको 1 केजी टमाटर भी डालने हैं उसमें। तो मेरा यहाँ आधा केजी मतलब 3 पाव के करीब मेरा गोश्त था, 1 केजी से कम था, तो मैंने 3 पाव
ٹماٹر بھی ڈال دیے. اس کے بعد نا وہ ٹماٹر کو اچھے سے جب تک اس میں نا پک نہیں جاتے، پورے گھل مل جاتے ہیں، تب تک اسے پکنے دینا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ بنا لینا ہے، دہی کا مسالہ بنا لینا ہے. دہی ڈالنا ہے اس میں، فوڈ کلر ڈالنا ہے، بریانی مسالہ ڈالنا ہے. اور میں نے کیا ڈالا تھا، میٹھا اتر کیوڑا وہ ڈال دو اور اچھے سے پیسٹ بالکل بنا لینی ہے اس کی. مطلب اسٹر اتنا زیادہ کرنا ہے نا کہ مطلب تھوڑا سا بھی وہ گاٹھ نہ رہے دہی کی. اس کے بعد وہ مسالے میں ڈال کے 20 منٹ اور پھر دم دو، آپ کی ریڈی ہے. اور پھر نا یہاں پہ لیئرنگ جو کر رہی تھی میں، تو لیئرنگ میں کچھ نہیں کی. جو نیچے میرا مسالہ تھا قورمہ وہ ڈالی، اوپر سے سارے چاول میں ڈال دی. اس کے بعد نا فوڈ کلر میں دودھ میں مطلب دودھ لی تھی اور اس میں فوڈ کلر ڈالا تھا اور تھوڑا سا ایسنس ڈالا تھا بس. اس کے بعد پھر میں نے 1 سے 2 چمچ وہ ڈالے، گھی کے ڈالے ایز اے فلیور. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میرے قورمے میں بہت زیادہ تیل ہو گئی تھی، پتہ نہیں مطلب 2 دن میں ہی میرا دماغ خراب ہو گیا کہ میں کھانا بنانے میں اتنا تیل ڈال دی. تو پھر نا میں سائڈ پہ نا کٹوری میں تیل نکال کے رکھ لی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ ہاں زیادہ تیل ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد نا بریانی میں دم کے لیے چڑھا دی. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ نا میں سرکے والی پیاز بنا رہی تھی، کیونکہ میرے گھر میں نا مطلب وہ جو پراپر سیلیڈ کھاتے ہیں نا سب، کھیرے ٹماٹر یہ وہ ہمارے گھر پہ نہیں کھایا جاتا. ہمارے گھر پہ نا سب گوشت کے ساتھ بس سرکے والی پیاز کھاتے ہیں، یا کچی پیاز بھی کھا لیتے ہیں. میرے ابو، ایون بڑے ابو، مطلب میری فیملی ساری پیاز ہی زیادہ کھاتی ہے شوق سے، تو میں نے پیاز ہی بنا دیا تھا. اور یہ پیاز نا میرے گھر کی سب سے فیوریٹ پیاز ہے، سب لوگ زیادہ کر کے کھاتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے سرکہ ڈالا تھا، سرکہ مینس ونیگر ڈالا تھا، تھوڑا سا لیمن جوس ڈالا تھا. اور وہ ڈالے تھے کیا، مرچی کا پاؤڈر، میں نے کشمیری ریڈ چلی ڈالی تھی، کوئی وہ اسپائسی مرچی نہیں ڈالی تھی. اور نمک ڈالا تھا. اور یہاں پہ نا ساتھ ساتھ نا بریانی بھی میری دم ہو چکی تھی. میں نے 25 منٹ نا بریانی کو دم کیا تھا، اور سچ میں بہت اچھی بنی تھی. اور میں کتنے ٹائم بعد، جب سے میں نے رائٹنگ اسٹارٹ کی تھی تب سے میں وہ ایک دن بھی بریانی نہیں کھائی. اور بریانی کھائی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بس 10 سے 12 ٹیبل اسپون نا وہ رائس کھائے ہیں. خیر اس کے بعد نا میں جسٹ یہ سارا میں نے نہیں کھایا تھا، اس میں سے میں نے 10 سے 12 چمچ کھائی تھی. اور میری بہن نے کھائی تھی، وہ بھی میں چھوٹے والے ٹیبل اسپون سے کھائی تھی، جو ٹیبل اسپون آپ کو دکھ رہا ہے. میری بہن کے بھی اس میں حصے تھے، اس لیے زیادہ ہے. اور اس کے بعد جسٹ میں بلیک کافی پی لی. تو آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، اور آپ لوگ کو سے پھر اپڈیٹ دیتے رہوں. اور انشاءاللہ جیسا بھی رہے گا میں بتاؤں گی، کیونکہ میں یہاں پہ نہیں بتا پا رہی تھی نا، اسی لیے میں آج ولاگ ڈالی. خیر ملتی ہوں میں پھر، اللہ حافظ.